السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا مار جہانگیر مہدی ترگڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر کوئی، تمام مسلمان اس کوشش میں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں عبادت کر کے ہم اس ذات کو راضی کر لیں اور اس ذات کے راضی ہونے میں ہماری بقا ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان میں خاص طور پر میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا میرا ایک سوال ہے تمام عالم اسلام سے کہ کیا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا کیا صرف خالی روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خالی پیٹ رہنا، سارا دن صرف نہ کھانا، کیا یہ کافی ہے؟ اگر نہیں تو روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے روزے کے بارے میں؟ کیا فرامین ہے روزے کے بارے میں؟ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بڑے بڑے دسترخوان سجانے کا نام نہیں۔ روزہ اللہ کے قریب، اس ذات کے قریب کرنے کا نام ہے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک روزے کا ہونا ضروری ہے۔ انسان اس میں آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، مقصد یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم اور روح کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس زبان سے ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھا ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہوں، کیا وہ روزہ ہمارا قبول ہوگا؟ اگر ہم اسی ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھا ہو اور کسی کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہوں، کیا ہمارا وہ روزہ قبول ہوگا؟ ماہ رمضان، کیا آپ یہ بتائیں، یہ تو ہے چند مثالیں ہیں جو احکامات کی، ساتھ ہی آپ افطاری کے وقت ٹھیک ہے ہونے چاہیے، دسترخوان لگتے ہیں، اچھی بات ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے ماہ رمضان میں پرجوش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ماہ رمضان میں جو ہمارے ساتھ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف ایک وہ غریب آدمی ہے جو کہ روزہ تو رکھ رہا ہے، شام کو اس کے کھانے کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ صحیح معنی افطاری کے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا، تو کیا صرف ہمیں دسترخوان سجانے سے ٹھیک ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا؟ کیا ہمیں ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسلام اس بات کی، اس کے بارے میں نہیں کہتا ماہ رمضان کے حوالے سے؟ علاوہ ہم اس مہینے کی خاص طور بات کر رہے ہیں، خاص طور کے ماہ رمضان کے بارے میں۔ جب ہم ماہ رمضان میں اگر یہ چیزیں، نماز بھی پڑھنی چاہیے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں، ساتھ غصہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ آنکھوں کا روزہ ہمارا کیا ہے؟ کسی کی طرف غلط نظر نہیں اٹھنی چاہیے، کیا یہ روزہ نہیں ہے؟ یا صرف صبح سے لے کر شام تک صرف خالی پیٹ رہنا اور شام کو دسترخوان پر بیٹھ جانا، کیا یہ صرف روزہ ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتہ مالک
کسی کی بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو کچھ فرامین میں ہے، اسلام ہمیں جو کچھ بتاتا ہے ہمیں ماہ رمضان کے بارے میں، کیا ہم ان پر کتنے فیصد عمل کرتے ہیں؟ کتنے فیصد ہم ان پر عمل کر کے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں؟ ماہ رمضان میں خاص طور پر جب افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسے بڑے بڑے ویڈیوز، کلپس سوشل میڈیا پر مطلب وہ سب کچھ چلایا جاتا ہے۔ جب یہ چلایا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کی دل آزاری نہیں کر رہے جو شام کو ایک افطاری کے وقت جو ہے وہ چیز میسر جسے نہیں ہوتی؟ میں دوسرے الفاظوں میں نہیں کہنا چاہ رہا، اس لیے کہ میری زبان اور میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جو میسر نہیں کر سکتا وہ بھی تو اس ذات کی طرف سے ہے، لیکن اسلام ہمیں اس کی دل آزاری کی کیا اجازت دیتا ہے؟ آج کا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اس ذات کی عبادت کے لیے جھکے تو ہمارے دل میں جب تک ہمارے دل میں خوف خدا اور انسانیت، ہمدردی چیزیں نہیں آئیں گی تو میرے خیال میں ہمارے یہ روز نمازیں اور یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ شام کو اگر اخلاق دیکھیں، انسانیت میں کیا یہ ہم اسلام میں ہی ہے نا یہ چیزیں، تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ذات، اللہ کی ذات پاک، مالک کی ذات پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہم جو ہے اس میں جو احکامات ہیں ان پر پیروی کرنے کی مالک کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیک مہینہ اللہ کے مالک کے قریب کرنے کا مہینہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، تو ہم اتنے قریب ہو جائیں کہ وہ ذات خود ہم پر راضی ہو جائے اور ہمارے